پاکستان کے نئے چیف آف دی آرمی اسٹاف ہوں گے جنرل عاصم منیر۔ جنرل عاصم منیر کی پروفائل کیا ہے، ان کا فوج میں اب تک کا کریئر کیسا رہا، وہ کن کن بڑے عہدوں پر رہے، آرمی چیف بننے سے پہلے وہ کس عہدے پر فائز تھے، وہ کون سا ایسا شاندار اعزاز ہے جو سینیورٹی لسٹ میں موجود 6 جنرلز میں سے صرف جنرل عاصم منیر کے پاس ہے۔ جنرل عاصم منیر کے پاس وہ کون سے 2 عہدے رہے ہیں جو آج تک کسی آرمی چیف کے پاس نہیں رہے۔ جنرل عاصم منیر اب تک کون کون سے اہم تمغے حاصل کر چکے ہیں اور یہ تمغے انہیں کس شاندار کارکردگی پر دیے گئے، یہ سب اور بہت کچھ ہم بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں، مگر اس سے پہلے فیس بک ویورز ہمارا پیج فالو اور لائک کر لیں، جبکہ یوٹیوب ویورز ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی بجا دیں۔ خیر، فوراً سے پہلے کرتے ہیں بات پاکستان کے 11ویں آرمی چیف کے لیے نامزد ہونے والے جنرل عاصم منیر کی پروفائل کی۔ ان کا پورا نام جنرل حافظ سید عاصم منیر احمد شاہ، جی ہاں، جنرل عاصم منیر حافظ قرآن ہے۔ آرمی چیف کی دوڑ میں شامل سینیورٹی لسٹ میں وہ پہلے نمبر پر تھے۔ جنرل عاصم منیر کے کیریئر کے آغاز کی بات کی جائے تو انہوں نے منگلا میں آفیسرز ٹریننگ اسکول پروگرام کے ذریعے پاک فوج میں شمولیت اختیار کی تھی۔ انہوں نے کمیشن فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں حاصل کیا تھا۔ جنرل عاصم منیر 6 سینئر موسٹ جنرلز میں سے وہ واحد جنرل ہیں جنہیں سارڈ آف آنر مل چکی ہے، اور وہ پہلے آرمی چیف ہوں گے جو سارڈ آف آنر یعنی اعزازی شمشیر کے حامل ہیں۔ یہ ایک بہت ہی بڑا اعزاز ہے۔ خیر، لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر اکتوبر 2014 سے دسمبر 2016 تک بریگیڈیئر کے طور پر کمانڈر فورس کمانڈ ناردرن ایریاز رہے ہیں۔ اس وقت وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ڈائریکٹ ماتحت تھے، کیونکہ جنرل قمر جاوید باجوہ اس وقت کور کمانڈر راولپنڈی تھے۔ تب سے اب تک وہ انتہائی قریبی ساتھی ہیں موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے۔ اس کے بعد جنرل عاصم منیر دسمبر 2016 سے اکتوبر 2018 تک ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس یعنی DGMI رہے۔ جنرل عاصم منیر میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل بنے تھے 28 ستمبر 2018 کو، مگر شاید اس وقت وہ امریکہ میں چھٹیوں پر تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے تقریباً 2 ماہ بعد لیفٹیننٹ جنرل کا عہدہ سنبھالا تھا، اور یوں وہ نئے آرمی چیف کی ریس میں شامل ہو گئے تھے، ورنہ وہ اس سے پہلے ہی بطور لیفٹیننٹ جنرل اپنا 4 سالہ دور پورا کر کے ریٹائر ہو گئے ہوتے۔ اس کے علاوہ وہ 25 اکتوبر 2018 سے 16 جون 2019 تک DGISI بھی رہ چکے ہیں۔ وہ 23ویں DGISI تھے۔ یہاں انتہائی اہم بات یہ ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے انہیں صرف 8 ماہ بعد ہی اس پوزیشن سے ہٹوا دیا تھا اور ان کی جگہ DGISI تعینات کیا تھا لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو۔ اور یہ بات کوئی کم نہیں کہ جنرل عاصم منیر DGISI بھی رہے اور DGMI بھی۔ آج تک کوئی بھی ایسا جنرل آرمی چیف تعینات نہیں ہوا جو اپنے کیریئر میں DGMI بھی رہا ہو اور DGISI بھی۔ خیر، اس کے بعد جنرل عاصم منیر 17 جون 2019 کو کور کمانڈر گجرانوالہ بنے اور پھر 6 اکتوبر 2021 تک اسی عہدے پر فائز رہے، اور پھر اس کے بعد سے لے کر آرمی چیف نامزد ہونے تک وہ کوارٹر ماسٹر جنرل کے عہدے پر براجمان رہے۔ جنرل عاصم منیر کو ملنے والے میڈلز کی بات کی جائے تو انہیں مارچ 2018 میں ہلال امتیاز ملٹری ملا، اور پھر اسی برس انہیں تمغہ عزم سے نوازا گیا۔ انہیں سیاچن میں شاندار کامیابیوں پر تمغہ دفاع ملا۔ 1998 میں انہیں تمغہ بقا سے نوازا گیا، یہ نیوکلیئر ٹیسٹ میڈل تھا۔ 2002 میں انہیں تمغہ استقلال پاکستان ملا، یہ ایسکلیشن ود انڈیا میڈل تھا۔ ان کے علاوہ جنرل عاصم منیر نے 1998 میں تمغہ جمہوریت اور 1990 میں قرارداد پاکستان تمغہ حاصل کیا، یہ ریزولوشن ڈے گولڈن جوبلی میڈل تھا، کیونکہ اس سال یعنی 1990 میں 50 برس مکمل ہوئے تھے قرارداد پاکستان کو۔ پھر 1997 میں انہیں تمغہ ملا سالگرہ پاکستان، اور یہ انڈیپینڈنس ڈے گولڈن جوبلی میڈل تھا۔ ان سب کے علاوہ جنرل عاصم منیر 10، 20، 30 اور 35 ایئرز سروس میڈل بھی حاصل کر چکے ہیں۔ تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ کمنٹ کر کے بتائیے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔